اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی چینل کے معزز و محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے، سمندر جسے ڈبو نہ سکتے تھے، طوفان جس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، اور روئے زمین پر جس نے 3500 سال بسر کیے۔ اس کا نام اوج بن انق بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا، اور اس کے بارے مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا تھا اور سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اوج بن انق کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا واقعی وہ دنیا کا لمبا ترین انسان تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ طوفان نوح میں وہ کیسے بچ نکلا، اور کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے اس کو طوفان نوح میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کی ہٹ درمی اور ظلم بڑھ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کلا کما کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شام کی طرف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل پر 12 سردار مقرر کیے اور ان کو ملک شام میں حالات کا پتہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن انق سے ہوا۔ اس نے ان کا مدعا جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور چاہا کہ پاؤں سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی آڑے آئی اور ان پر ترس کھا کر ان کی جان بخشی کرا دی۔ تمام سرداران بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے واپس آئے، تو واپس آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طاقت کا حال سنایا، نیز وہاں کے پھلوں کی تعریف بھی کی، مثلا انار اور انگور جو کہ وہاں بہت بڑے بڑے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک انار کھانے سے یا ایک انار کا دانہ کھانے سے اور ایک انگور کھانے سے آدمی سیر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ اپنی قوم کے سامنے ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت کے بارے میں نہ بتانا، لیکن یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ کے علاوہ سب سرداران نے اپنی قوم کو ان کا حال بتا دیا، اور یوں بنی اسرائیل نے جہاد پر نہ جانے کی ٹھان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بارہا سمجھایا کہ اللہ نے میرے ساتھ فتح کا وعدہ فرمایا ہے، تو قوم نے کہا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، تو جا اور تیرا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں بنو اسرائیل 40 سال تک وادی طیہ میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا اور ملک شام اوج بن انق کے خاتمے کو چلے۔ جب اوج بن انق کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنا ہوا،
تو اس نے مسخرانہ لہجے میں کہا کہ تو ہی وہ ہے وہ بنی اسرائیل کا سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور اس کی عصا کی لمبائی بھی 70 فٹ تھی۔ چنانچہ آپ نے 10 غز اچھل کر اس کے ٹخنے پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ دیو ہیکل وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ پڑے پڑے اس کا گوشت گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جہاد سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ڈھانچے کو دریائے نیل پر رکھ دیا اور وہ پل کے طور پر کام دیتا رہا۔ لہذا بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوج بن انق یا ابن اناق یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور وہ کافر، متکبر، سرکش بھی تھا اور برا آدمی بھی تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس نے اس کو زنا سے جنم دیا تھا اور وہ اپنے انتہائی لمبے قد کے ساتھ سمندروں کی گہرائی سے بھی مچھلی پکڑ لیتا اور اس کو سورج کی تپش میں بھونتا۔ اور نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے تو یہ ان سے کہتا، یہ کشتی تیرا کیسا پیالہ ہے، اور اس طرح آپ علیہ السلام سے مذاق کرتا۔ اور بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس کا قد 3335 غز لمبا تھا، اور یہ سب ہذیانی، لاغو اور بے سروپا بے اصل باتیں ہیں جن کو تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں کسی نے ذکر کر دیا۔ یہ اعتماد سے گری ہوئی اور عقل و نقل کے بالکل خلاف باتیں ہیں۔ عقل کے تو اس طرح خلاف ہیں کہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو اپنے کفر کی پاداش میں نیست و نابود ہو گیا، جبکہ ان کے والد مکرم امت کے نبی اور اہل ایمان کے قید ہوں، اور اوج بن انق یا اناق اپنے سب سے زیادہ ظلم و سرکشی کے باوجود زندہ سلامت رہے، اور اللہ نے ان میں سے کسی بچے اور اس بچے کی ماں کو تو چھوڑا نہیں۔ اور اس طرح کیسے ممکن ہے کہ اس متکبر، سرکش، فاجر، فاسق شیطان کو چھوڑ دیا؟ اور نقل کے اس طرح خلاف ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے دوسروں کو تمام کو غرق کر دیا، اور فرمایا نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور کہا پروردگار زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستہ نہ چھوڑ۔ پھر یہ قد اور لمبائی اس حدیث کے مخالف ہے جو صحیحین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا فرمایا، پھر جب سے مخلوق مسلسل گھٹتی چلی آ رہی ہے اب تک۔ تو یہ اس صادق و معصوم کی بات ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کو بھیجی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مخلوق جب سے اب تک مسلسل گھٹتی چلی آ رہی ہے، یعنی آپ کے فرمانے تک بھی، اور بلکہ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے آپ سے قد آور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس سچی خبر سے کیسے غافل رہا جا سکتا ہے، اور اس کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اہل کتاب کے کافروں، جھوٹوں کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب تک کو بدل ڈالا، تحریف و تعویل کر ڈالی، مضامین کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ دیا،
تو جب خدائی کتاب کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو جو خبر ویسی ہی ہے اس پر یہ کتنے امانت دار ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ خائن اور کذاب لوگ ہیں جن پر قیامت تک اللہ کی لعنت و پھٹکار برستی رہے گی۔ ابن کثیر کے مطابق یہ اوج بن عنہ کی خبر ان فاجر و فاسق لوگوں کی افواہیں ہیں جو شروع سے انبیاء کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار زمین پر کافروں کو بستہ نہ چھوڑ، بے شک اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہ جنم دیں گے مگر فاسق کافروں کو۔ اللہ جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرمایا اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور احسانات ہیں، اور کافروں میں سے کوئی ایک باقی نہ رہا۔ جب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ کافروں میں سے کوئی باقی نہ رہا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، تو پھر اوج بن عنہ باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔